اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دیں۔ ہمیشہ اللہ پاک آپ کو قائم دائم اور آپ کی زندگیوں کو دراز اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک عمل بتایا تھا جس میں ایک موکل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے 4 پریزادوں کا بھی آپ کو عمل بتایا تھا۔ اسی طرح آج میں آپ کو ایک عجیب اور بہت نایاب عمل بتاؤں گی۔ اس کی قدر جانیے گا، بہت آسان ہے لیکن تیز بار بہت ہے، بہت جلد انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لفظ عبارت بالکل چھوٹی سی ہے، عجب یا بدوہ، عجب یا بدوہ سکرین پر بھی چلا دی گئی ہے اور وہاں سے بھی آپ نوٹ کر سکتے ہو۔ لفظ بس اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک ایسا احزر بدروح یا جسے آپ کہہ لیں بدوح، ٹھیک ہے، احزر بدوح کا عمل ہے، بہت پیارا ہے، ایک دفعہ ضرور کیجئے گا۔ یہ عمل میں کامیابی آپ کی ہو گئی تو سمجھے تمام عملیات میں دن بہ دن آپ کی ترقی ہوگی۔ اسرار العمل میں آپ کو ایک بات ہمیشہ بتا دیتی ہوں کہ ایک بہت بڑا یہ راز ہے جو آج آپ پر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تفصیل اس لیے ہر بات بتائی جاتی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور جو آج راز میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ پہلے آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ یہ عمل آپ کو کسی بھی جگہ سے کبھی بھی کہیں سے نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ایک اسراری عمل ہے اور صرف اس کے استاد ہی اس کو بتا سکتے ہیں، جو آج میں آپ کے ساتھ لائیو جو ہے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ عمل مجھے کہاں سے ملا؟ میری بھی ظاہر ہے، میں جیسے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اسی طرح میری بھی استاد تھی، انہوں نے مجھے یہ عمل عطا کیا، ان سے مجھے یہ عمل ملا۔ ان کو یہ عمل انہی کے کسی جن کو انہوں نے حاضر کیا ہوگا موکلین میں سے، ان سے یہ عمل ان کو حاصل ہوا۔ لفظ ہے بدوہ، لفظ ہے بدوہ، یہ توریتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اللہ تعریف والا، یعنی اللہ تعریف والا ہے۔ یہ اسم پاک اپنے اندر بے پناہ جلالیت رکھتا ہے، لیکن رجوعات اور فتوحات کے مطابق اور اس کے لیے یا پڑھے جانے کے مطابق یہ بہت زبردست اور اسراری عمل ہے اور تاثیر بھی بہت زیادہ رکھتا ہے۔ عمل کا طریقہ آپ سن لیں۔ یہ بات تو واضح طور پر سامنے آپ کے آ چکی ہے کہ جو بدوہ اللہ رب العزت کا اسم کلام ہے، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک موکل الوہی جس کا نام بھی بدوہ ہے، مخصوص طریقے سے دعوت دینے پر عامل کے روبرو حاضر ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ بے پناہ قوت رکھتا ہے تو اس لیے عامل جو بھی اس سے کام کروانا چاہے یا بہت طاقتور ہے، بہت طاقت کا حامل ہے، تو یہ فوراً تمام آپ کی پریشانیاں آپ کا ساتھ دے گا، دوستوں کے بھائیوں کی طرح آپ کے ساتھ رہے گا۔ اگر احزر بدوہ کا اگر کسی کو بھی شوق ہو تو اس کا چلہ کبھی رائے گا نہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پرہیز جلالی جمالی کا پابند ہونا ظاہر لازم ہے۔ شب آب رواں میں یعنی کہ پانی کے پاس کھڑے ہو کر کرنے والا یہ عمل ہے۔ جو لوگ پانی کے پاس کام کرتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت ہی نایاب عمل ہے، اور پھر وہ بہت جلدی کامیاب بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ پانی سے ان کا تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 3125 مرتبہ آپ نے یہ عمل روزانہ پڑھنا ہے اور اپنی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ کبھی پڑھنا، کسی بھی عمل میں نہیں بولنا۔ روزانہ وقت مقرر پر آپ عمل کرو گے اور کوشش کریں کہ جو لباس ہے آپ کا سفید ہو اور سر آپ کا ننگا ہو۔ بھائی لوگ ہیں تو ننگا ہو، خواتین کے لیے اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، خواتین یہ عمل نہ کریں۔ اور 11 مرتبہ درود شریف لازم پڑھیں، ٹھیک ہے، اور جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے بالکل ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ ایک بات میں آپ کو واضح بتا دوں کہ آب رواں سے مراد ہوتی ہے نہر، سمندر، جھیل، حوض، ٹھیک ہے، پانی کے حوض جیسے بہتا ہوا پانی، ٹھیک ہے۔ پڑھائی کے وقت آپ ناف تک آب میں ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے، ناف تک آپ کا پانی آپ کے ہونا لازم ہے، نہیں تو کم از کم ٹانگوں تک پانی لازماً آپ کے ہونا چاہیے۔ اپنی حفاظت کے لیے چھری سے پانی کے اندر ہی
آپ کو حصار کرنا پڑے گا۔ جب بھی آپ حصار سے باہر آئیں گے، میں کہتی ہوں یہ بہت پیارا عمل ہے، اور یہ وہ کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ قوی دل رکھتے ہوں، ان کے لیے پہلے ہی عمل میں کامیابی ہے۔ اس عمل کی گارنٹی اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ پہلے عمل میں ہی ان لوگوں کے لیے کامیابی ہو جاتی ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن یہ کبھی عمل مطلب کہ جو مضبوط دل والے ہیں، جنہوں نے پہلے بھی عمل کیے ہوئے اس طرح کے، وہ یہ عمل کریں تو بہت نایاب ہے۔ حصار سے آپ نے ہرگز باہر نہیں آنا، کیونکہ بہت بڑے بڑے دل ہلا دینے والے بھی مناظر جو ان سے وابستہ ہوتا ہے انسان، ان سے واسطے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں۔ یہ وقتی طور پہ پڑھائی کے درمیان ہی آپ کو تنگ کرتے ہیں، پڑھائی کی جب تعداد مکمل ہو جاتی ہے پھر یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ دوران خوف تو آتا ہے، لیکن پھر سوچیں کہ جب یہ حاضر ہوتے ہیں تو پھر کبھی خوف بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بہت احتیاط سے یہ عمل کرنا ہے، ورنہ پھر آپ خود بھی جانتے ہیں تو بناؤز باللہ رجت کا بھی ہو سکتا ہے شکار، یا پھر کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ عمل کو پورا کر لیتے ہو تو 40 روز کا یہ عمل ہوگا۔ جس دن آپ کی پڑھائی کی تعداد مکمل ہوگی تو آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت بصورت انسان، اور ساتھ میں اس کے بہت ساری جو اس کے تابع پرییں ہوں گی، یا پھر تابع جو ملکائیں ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، اور آپ کی خدمت کے لیے وہ آپ ان میں سے جو جیسا بھی آپ کہیں گے وہ آپ کو وہ مطلب کہ عطا کریں گے یا وہ چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے نا۔ حصار کے باہر عابر وہاں پر آپ جب کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ حصار کے باہر کھڑے ہوں گے، آپ کو السلام علیکم کہیں گے تو آپ بھی ان کا ادب سے سلام کا جواب دیجیے گا۔ یہ بہت بڑے، اور یہ ایک بات یاد رکھیں، تورائتی زبان کا لفظ ہے، تورائتی یعنی کہ تورات سے لیا گیا یہ لفظ ہے، یا بدوح، اس کی قدر کیجیے گا۔ یہ اسی وقت کا عمل ہے، یہ اسی زمانے کا عمل تھا جو آج آپ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور اس کے جو مقلین ہیں اور حاکمین ہیں یہ بہت بلند ہیں۔ تو آپ کو چاہیے السلام علیکم کہہ کر اپنا وعدہ تمام جو ہے اپنا وعدہ وغیرہ لے لیں، اور ان سے پھر جانے کی طلب اگر یہ کریں تو یہ ان سے بھی آپ اگر کوئی مطلب آپ سے یہ وعدہ لیتے ہیں تو آپ بھی ان سے وعدہ پورا کرنے کے لیے جائز کام کے لیے آپ ان سے وعدہ لیں۔ ٹھیک ہے، ناجائز کام کے لیے کبھی بھی ان کو فورس نہ کریں، کیونکہ پھر یہ بہت زیادہ جو ہے آپ کو ظاہر تنگ کریں گے یا کوئی ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی۔ وہ عہد لیں جو آپ بھی پورا کر سکے، اور وہ عہد دیں جو آپ اس کو نبھا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ پھر ان کو کہہ دیجئے گا کہ صرف جب آپ کو بلایا جائے تب آپ نے حاضر ہونا ہے، اپنے ساتھ کبھی بھی رکھنے کی غلطی نہ کیجیے گا۔ ان تمام باتوں کا قرار کر لینے کے بعد ان کو جانے کی اجازت دیجیے گا، اور جب یہ آپ ان کو اجازت دے دیں گے کہ آپ چلے جائیں، اور سب جو بھی مخلوق آپ کے ساتھ آئی ان کو بھی لے جائیں، تو پھر یہ بھی واپس چلے جائیں گے۔ شکرانے کے 2 نفل آپ ادا کیجئے گا وہیں پر ہی، اور دعا کیجئے گا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی عنایت آپ کے اوپر کی ہے، اور مٹھائی کے اوپر، سفید مٹھائی کے اوپر موقعین کی نیاز دلائی ہے، خود بھی کھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں، اور بچوں کو بھی دیں، اور اس راز کو کبھی بھی کسی کے ساتھ ذکر نہیں آپ کریں گے۔ عمل کو قابو رکھنے کے لیے، جب عمل کو قابو رکھنے کے لیے روزانہ جو ان کی عبارت ہے عجب یا بدوح، تو 400 مرتبہ اپنے ورد میں لازم رکھنی ہے، ورنہ آپ کے ہاتھ سے عمل ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگر عمل کی زکوٰۃ ادا نہ کرو تو عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور کسی بھی جو سائل یا کسی بھی قسم کا کام ہو تو آپ نے فوراً جو ہے بدوح کو آواز دیں تو فوراً حاضر ہوگا، اپنا مقصد بیان کریں، فی الفور پورا کر دیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مزید اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں، یا کوئی بات اور مطلب کہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے یہ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے جو شخص اس کا عامل ہو جاتا ہے وہ ایسی ایسی قوتوں کا مالک ہو جاتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ آپ کے اندر یہ جادوئی قوتیں آ کیسے رہی ہیں، آپ کو خود بھی نہیں پتہ لگے گا۔ بس یہ عمل کافی ہے آپ کے لیے ایک عامل بننے کے لیے، پوری زندگی کے لیے، اور خود بھی منکشافات، دلوں کے حال، اور ایسی بہت سی نایاب ہستیوں سے ملنا، جگہ جگہ پہ سیر ملوکاتی بھی کرنا، یعنی بڑے بڑے آپ جن علاقوں کو بھی دیکھا نہیں ان علاقوں کی سیریں بھی آپ کو کرواتے ہیں۔ یہ بہت پیارا عمل ہے، قدر جانیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو ضرور ایک دفعہ کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ عمل کیسا لگا۔ کرنے والے پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ عمل جب کرنے لگو تو لازماً بتا دیں کون عمل کر رہا ہے کون نہیں، تاکہ ہم بتا سکیں
کہ کیا یہ عمل میں آپ کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان کو کمنٹس باکس میں بتا دیتی ہوں کہ اس میں کامیابی ہے کہ نہیں ابھی. ٹھیک ہے نا، اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.